اور جو میرا دفتر ہے وہاں پہ بھی 20-25 لوگ گئے کیونکہ شک تھا شاید نماز ہو رہا ہوں گا، اور 20-25 لوگ ادھر آئے اور اندر آ کے جو فرنٹ گیٹ ہے جی اس کو دھکے مارے اور پھر سائڈ والا جو دروازہ تھا اس کو شیشہ توڑ کے پھر انٹر ہو گئے جی اندر آئے جی. تو جہاں میرا بیڈ روم ہے میں اپنی مسز کے ساتھ اوبیسلی کمرے میں سو رہا تھا تو دروازے کو اتنا زور سے ہوا کہ دروازے کا لاک ٹوٹ گیا اینڈ دے جسٹ انٹرڈ اور آتے ساتھ ہی جی آئی واز گریبڈ فرام مائی کالر جی اور مجھے اٹھا کے اور گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے جی. چلے سر ہو گیا. جب میں گاڑی بٹھائے گا تو مجھ سے میرے موبائل فون مانگے گا. موبائل فون اوبیسلی میرے پاس نہیں تھے. فارچونیٹلی میں نے موبائل فون رات کو ایسی جگہ پہ رکھے تھے جہاں پہ مجھے خود بھی یاد نہیں رہی کہ کس جگہ پہ تھے. اس کے بعد پھر جی میرے بیٹے کو پکڑ کے لایا گیا جی کہ جی 16 سال کا میرا بیٹا اس کو لایا گیا کہ موبائل فون بتاؤ تو یہ بھی ساتھ جائے گا. چلے سر سم ہاؤ ان کو شاید رحم آ گیا تو انہوں نے میرے ملازمے کی موبائل اٹھا لیا اور میرے بیٹے کو جانے دیا. اس کے بعد سر کے اوپر سر ماسک تھا بلیک کلر کا تو مجھے نہیں پتا 2-2.5 گھنٹے میں کدھر سفر کرتا رہا. آخر رات کے ٹائم کو 7-8 بجے قریب سر کسی عدالت پیش کیا گیا. مجھے نہیں اندازہ میں کون سے ضلع میں کہاں تھا. جب میں جج کے سامنے پیش ہوا جج صاحب کے سامنے تو جج صاحب نے پوچھا کہ آپ کو پتا ہے آپ پہ کیس کیا ہے. تو میرا سوال تھا سر مجھے یہ بتایا میں ہوں کس جگہ پہ. تو انہوں نے کہا جی تم تحصیل جزمان کی بہاولپور ڈسٹرکٹ کی تحصیل جزمان کی عدالت میں ہو. میں کہتی سر مجھے بتایا جائے کہ میرا FIR کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے 5 عدد ہرن چنکارے مارے ہیں اور وہ غیر قانونی تھے تو وائلڈ لائف نے آپ کے خلاف کیا اس لیے آپ کو پکڑ کے لایا گیا. تو مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ جی آپ کو کہاں سے اٹھایا گیا. تو میں نے کہا جی ملتان سے. تو پولیس والا ساتھ تھا تو اس نے کہا جی ان سے پوچھا کہ تم نے کہاں سے گرفتار. اس نے کہا جی میں نے بہاولپور کی فلانی گلی سے اس کو گرفتار کیا. تو جج صاحب نے کہا پہلے صلاح کر لو کہ آپ گرفتار کہاں سے ہیں. میں نے کہا سر یہ جو کہہ رہا ہے اس کی بات سن لیا میری بھی سن لیں باقی بات کا. تو خیر اینی وے اس کے بعد جج صاحب نے آرڈر کر دیا 1 دن کا جوڈیشل ریمانڈ دے دیا. جب میں تھانے میں گیا تو مجھے پتہ لگا یہ وہ تھانہ ہے سر جہاں پہ کسی زمانے میں فواد چودھری صاحب کے اوپر مسجد کی ٹوٹیاں چوری کرنے کا پرچہ کاٹا گیا تھا. یہ وہی تھانہ ہے جہاں پہ شہریار افریدی کے اوپر گندم چوری کرنے کا پرچہ کاٹا گیا. تو جب میں نے اپنا پرچہ دیکھا کہ جی میرے اوپر 5 چکارا مارنے کا الزام ہے میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ چلو عزت دار پرچہ تو ہے جی کم سے کم اور کچھ نہ ہو جی. بٹ نہیں ہو سر رات گزر گئی پھر 1 دن کا ریمانڈ اور دوسرے دن کا ریمانڈ اور پھر چلتے ہوئے اچانک پھر کل رات کو تقریباً کوئی 11 بجے مجھے سوتے اٹھایا گیا کہ جی تمہارا پروٹیکشن آرڈر جاری ہو گیا اور آپ نے اسلام آباد جانا. اب آپ کو اندازہ ہے کہ سر یہ جو تحصیل جزمان ہے یہ ملتان اپنا اسلام آباد سے تقریباً 9 گھنٹے دور ہے جی. تو میں نے کہا کہ جی اس وقت تو سفر میں اتنا ٹائم لگ جائے گا اور جی آپ کو جانا پڑے گا. میں نے ان سے پوچھا کیا اعجاز چودھری صاحب کا پروٹیکشن آرڈر جاری ہوا. تو انہوں نے کہا جی ہاں جی وہ بھی سننے میں آیا کہ TV پہ چل رہا ہے کہ وہ بھی آ رہے ہیں. I was not sure میرے پاس کوئی مینس آف کمیونیکیشن نہیں تھا انڈر دس ایکسپیکٹیشن کہ میرا اعجاز چودھری صاحب کا آپ نے اکٹھا اسٹینڈ لیا تو ہم دونوں آ رہے ہوں گے. رات کو 11 بجے جی مجھے اٹھا کے ویسے آپ شاید حالت سے اندازہ ہو گیا کہ جس حالت میں تھا اسی طرح نکل کے آ گیا اس طرح سے. تو رات کو عدالت میں جج صاحب کے سامنے پیش کیا گیا. ان سے جو وہ برادری ریمانڈ ہے جی وہ ان سے مانگا گیا. 1:30-2 بجے جج صاحب نے ریمانڈ دیا اجازت دی اور پھر سفر کر کے صبح بھی 11 بجے سیدھا آیا اور پھر آپ شفیع صاحب نے وہاں پہ آ کے ریسیو کیا پھر آپ سے ملاقات ہو گئی. یہ ہے سر میری ٹوٹل کہانی جی. اب اس میں میرا قصور کیا تھا سر. قصور بڑا سمپل سا تھا کہ جی میں نے آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک مہنگائی مہم شروع کی تھی گورنمنٹ آف پنجاب کے خلاف اور جنوبی پنجاب کے ہر ضلع کے اندر جا کے وہ پمفلٹ بانٹے تھے کہ ہمارے دور میں کیا مہنگائی تھی اور آج کے دور میں کیا مہنگائی ہے. سر آپ کو یاد ہوگا کہ رجیم چینج جب ہوا تھا تو ہمارے خلاف سب سے بڑا الزام مہنگائی کا تھا اور میں سر بازاروں میں جا کے یہ پیغام دیا کرتا تھا کہ آج کے دور کی جو مہنگائی کا ڈرامہ ہے یہ اصل حقیقت نہیں ہے اور مہنگائی آج پاکستان میں 3 سال کے بعد بڑی ہے کمی نہیں. ایک اور بھی قصور تھا سر میں نے وفا کیا سر خان صاحب کے ساتھ اور آئی ایم شیور اس کی ایک قیمت ہے سر وفا کی قیمت ہے. آئی ایم شیور آپ نے بھی بھری ہوگی سر. لیکن سر ایک چیز ہے نہیں اچھا سو سر وفا کی قیمت ہے تو آئی ایم شیور میں نے ادا کی ہے آپ نے بھی ادا کی ہوگی سر یقیناً. لیکن سر ایسی چیزیں کبھی بھی مجھے میری وفا سے ہٹا نہیں سکتے سر. میں اپنے لیڈر کے ساتھ سچا تھا میں لیڈر کے ساتھ سچا ہوں اور میں لیڈر کے ساتھ سچا رہوں گا سر. عمران خان میرا لیڈر ہے وہ اس وقت جیل میں ہے اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. بشرا بی بی جیل میں ہے ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور جب تک سر میرے سانس میں سانس ہے میں اپنے خان کا نام زندہ لے کے رہتا رہوں. عمران خان زندہ باد کرتا رہوں گا نو میٹر آپ کتنی دفعہ مجھے گھر سے میرے پیسے اٹھا کے دوبارہ گرفتار کرتے رہیں سر. یہ چیز وفا رک نہیں سکتی سر. میرا قصور یہ ہے کہ سر میرا قصور سر یہ ہے کہ میں نے اپنے اسیران کے لیے آواز بلند کی. میں نے شامو قریشی کے لیے آواز بلند کی. میں نے ڈاکٹر یاسمین راشد کے لیے آواز بلند کی. میں نے محمود رشید کے لیے آواز بلند کی. میں نے عمر چیمہ کے لیے کی. میں نے سینیٹر اعجاز چودھری کے لیے اور تمام ان ورکرز جو پاکستان میں اریسٹ ہوئے ہیں میں نے ان سب کے لیے آواز بلند کی. میرا قصور یہ ہے کہ میں حق کی آواز کے ساتھ کھڑا رہا اور ٹاک شوز پہ آ کے اس حکومت کے وقت کے خلاف وہ بات کرتا تھا شاید کرنے میں آج کے دور میں جس کے اوپر آپ کو بیپ کر دیا جاتا ہو. یہ وہ میرے قصور تھے جس کی سزا میں 2 دن بھگت کے آیا ہوں سر اور شاید آگے بھی بھگتوں گا سر. لیکن سر آج بہت ساری باتیں کر سکتا ہوں. جذبات اتنے ہیں کہ سر اگر الفاظ بولنا شروع کر دوں تو شاید میں اپنی وہ لمٹس برداشت نہ کر سکوں جو مجھ میں آج ہونی چاہیے. جو شاید بات اگر میں کر گیا تو اس کے بعد شاید بہت آگے چلا جاؤں گا. لیکن سر آئی جسٹ پٹ اٹ ویری کیونکہ آپ نے مجھے آج صبح جب ریسیو کیا آپ نے کہا یو ہیو ٹو بی ویری شارٹ. جو افسوس ہوا سر وہ کہ کاش آج میرے ساتھ اعجاز چودھری صاحب یہاں پہ ہوتے سر. اس کی وجہ یہ ہے کہ سر جتنی تکلیفیں اس شخص نے سہی ہیں میں نے اس کا شاید پورشن بھی نہیں برداشت کر سکا سر. اس کا کچھ بھی نہیں ہے سر.